ماشاءاللہ ہمارے جواں قدر عالم اور وکیل مولانا سید کعب رشیدی صلی اللہ علیہ یہاں موجود ہے. انشاءاللہ ان دونوں چیزوں پر تفصیل کے ساتھ اپنے تجربات کی روشنی میں بات رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر کو دراز فرمائے اور ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ العظیم. آج کے اس تربیتی اجتماع میں مجھ سے دو موضوعات متعلق ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین موضوعات ہیں. اب کے سے جو پرچہ دیا گیا اس میں ایس آئی آر والا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایس آئی آر کا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اس کو لے کر کے کئی عنوان سے مجموعی طور پر پوری قوم کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے تحفظ مدارس کا، اور یہ بات ابھی والد محترم نے فرمائی کہ ہمارے بڑوں نے، علماء نے اور ہمارے قائدین نے اس ملک میں دین کی، مذہب کی، شریعت کی، قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. ہم جمعیت علماء ہند کے بینر کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں. جمعیت علماء ہند ایک نظریاتی اور آئیڈیالوجی بیس جماعت ہے، ایک فکری انقلابی جماعت ہے جس نے ہر نازک دور میں اس ملک کے طول و عرض میں مسلمانوں کو صحیح سمت کی طرف رہنمائی کی ہے. مدارس اسلامیہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جو کلمات فرمائے وہ دراصل مدارس کی بنیادی مقاصد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ادارہ دین اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا ایک مضبوط قلعہ ہے، توحید و سنت کی بنیاد پر قائم ہو، شرک و بدعت کا مقابلہ کرے اور مسلمانوں کی فکری عملی رہنمائی کر سکے، جس کا مقصد صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت، تزکیہ اور تجدید دین تھا، تاکہ اسلام کی اصل روح باقی رہے اور اسلامی فکر مضبوط ہو سکے. اس نظریے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. مدارس کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر پیدا کریں گے، مدرسوں کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ آئی ایس اور آئی پی ایس، انجینئر اور لائر پیدا کریں گے، بلکہ مدارس کو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ عالم، مفتی اور دین اور مساجد کے محافظ اور خادم پیدا کریں گے. ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ ایک آئینی ملک ہے، دستوری ملک ہے. اس ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. تمام حکومتیں، چاہے وہ ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو یا علاقائی ادھیکاری ہوں، وہ سمویدھان کی روح سے اوپر اٹھ کر کے ملک میں کسی قانون کو نافذ نہیں کر سکتے. اور ہمارے بڑوں نے اور علماء نے اس ملک کو جو آزاد کرایا تھا وہ کسی سمویدھان کو اور آئین کو بنانے کے لیے آزاد نہیں کرایا تھا،
بلکہ اس ملک کو آزاد کرایا گیا تھا انگریزوں کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے، ناانصافی اور انیاء اتیاچار سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ لیکن وہ عمائدین جب ملک آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے تھے، جس ملک کا انہوں نے تصور کیا تھا، جس بھارت کا خواب دیکھا تھا، اس ملک کے جس مستقبل کے سپنے کو اپنے دلوں کے اندر چھپایا تھا، انہی علماء نے اور قائدین نے بھارت کے سمویدھان کی لائنوں میں اس ملک کو درشایا ہے، اس ملک کی تعبیر کی ہے، اس ملک کو بیان کیا ہے کہ اگلے 100 سال کے بعد ہمیں ایسا ملک چاہیے جس میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، جس میں ذات پات نسل زبان کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں بھید بھاؤ اور فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اور جمعیت کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے چوتھے جنرل سیکریٹری مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کانسٹیٹیوینٹ اسمبلی کا کردار تھے، جنہوں نے اس ملک کی آئین سازی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اگر آپ ملک کے سمویدھان کو دیکھیں گے، آپ ذرا سوچو، وہ لوگ جو آج دلی میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کی مساجد اور مدارس سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے پاس پوری قوت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ مدارس کو بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے، وہ مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائے، چونکہ اس ملک کی بنیاد اس آئین اور سمویدھان پر ہے جس کو بنانے میں مجاہد ملت کا عظیم کردار موجود ہے۔ اگر آپ بھارت کا سمویدھان دیکھو گے تو آپ کو ملے گا مذہبی آزادی، آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن۔ اس ملک میں کون کیا پہنے گا، کون کیا پڑھے گا، کون کیا لکھے گا، یہ حکومت طے نہیں کرے گی، یہ اس دیش کا ناگرک طے کرے گا۔ بھارت کے سمویدھان نے اس کو مولک ادھیکاروں میں شامل کیا ہے، بنیادی حقوق میں شامل کیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پریامبل میں جس سیکولرزم کی بات کی گئی، اگر آپ دیکھیں گے پریامبل میں جس سیکولرزم کی بات کی گئی، جس آئین کی بات کی گئی، اگر آپ اس میں دیکھو گے تو سپریم کورٹ نے 13 ججوں کی بینچ نے، اس دیش میں 13 ججوں سے زیادہ بڑی بینچ آج تک نہیں بنی۔ 13 ججوں کی بینچ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین ہند کی روح میں کوئی تبدیلی کر سکے، کانسٹیٹیوشن میں اس قدر امینڈمنٹ کر سکے کہ بیسک اسٹرکچر ختم ہو جائے۔ یہ اختیار بھارت کی عدالت نے کہا ہے کہ سنسد کو بھی نہیں ہے، نہ لوک سبھا کو ہے، نہ راجیہ سبھا کو۔ یہ آپ کے اکابرین کی خدمات ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں گے تو دفعہ 37 کی بات آتی ہے۔ دفعہ 30 میں یہ کہا گیا کہ ملک کی کوئی بھی مائنورٹی، اقلیت، مذہب کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر اپنے تعلیمی ادارے بنا سکتی ہے، اور صرف بنا نہیں سکتی بلکہ چلا بھی سکتی ہے۔ یہ سمویدھان میں لکھا ہوا ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ میں اگر صرف بنانے کی بات ہوتی تو گورنمنٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ صاحب نصاب ہمارا رہے گا، آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے، ہم نے مانیتا دے دی، لیکن آپ پڑھاؤ گے کیا، یہ سرکار طے کرے گی۔ آپ کس طریقے سے ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ کرو گے، یہ سرکار طے کرے گی۔ لیکن دفعہ 30 نے ان تمام بنیادوں کو اڑا دیا اور اقلیتی اداروں کو یہ اختیار دیا گیا کہ بھائی صاحب مائنورٹی آپ بنا سکتے ہو، آپ چلا سکتے ہو، گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
ہمارے جتنے مدارس آتے ہیں یہ سب آرٹیکل 30 کے تحت جو آزادی ملی ہے، 25 کے تحت جو آزادی ملی ہے اس کے ضمن میں آتے ہیں، اور اسی لیے جمعیت علماء کے قائدین نے ہمیشہ سے آزادی کے بعد سے یہ کہا کہ بھئی ہم گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لیں گے، ہم ایڈڈ مدرسوں کا سمرتھن نہیں کریں گے، چونکہ اگر گورنمنٹ سے آپ مدد لوگے، ان سے مراعات لوگے، تو جاؤ آسام کے اندر دیکھو چیف منسٹر کہتا ہے کہ ہم سرکاری پیسوں پر قرآن و حدیث نہیں پڑھانے دیں گے، گورنمنٹ مداخلت کرے گی، آپ ہم سے پیسہ دیتے ہو، آپ ہماری اسکیمز کو لاگو کرو ورنہ ہم آپ کے مدارس کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ علماء کا وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر لاکھوں مدارس قائم ہوئے اور قوم کے کنٹریبیوشن سے وہ چلے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی وہ آزادی کے ساتھ ملک کے طول و عرض میں قرآن و حدیث کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھیے، اس ملک کے اندر RTA ایکٹ آیا، وہ تحفظ مدارس کا ہی یہ تسلسل ہے۔ RTA ایکٹ آیا، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009، جس کی بنیاد پر سب سے زیادہ نوٹس اتر پردیش میں دیے گئے، تریپورہ میں دیے گئے، بہار جھارکھنڈ میں دیے گئے، ابھی ایک ہفتہ پہلے دوبارہ سیتاپور کے اندر دیے گئے، غازی آباد کے اندر دیے گئے۔ یہ نوٹس 2024 میں 2023 میں بھی دیے گئے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کی لیگل سیل نے اس کا جواب دیا۔ میں RTA کی تھوڑی سی کہانی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کانگریس کی حکومت میں یہ ایکٹ لایا گیا تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، تعلیمی اداروں کے نام پر جو کھلواڑ ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے، اور اس ایکٹ میں کسی ادارے کو مستثنا نہیں کیا گیا تھا 2009 میں۔ ایکولی یہ تمام تعلیمی اداروں پر لاگو ہوتا تھا، جس میں آپ کے مدارس بھی آ گئے، مکاتب بھی آ گئے، سب آ گئے تھے۔ لیکن جمعیت علماء نے اور دارالعلوم دیوبند نے اس وقت مخالفت کی اور حکومت سے کہا کہ بھئی آپ ہماری مذہبی آزادی کیسے چھین رہے ہو؟ آج آپ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو، آپ 100 سال کا پٹا لے کر کے نہیں آئے، آپ کے بعد کون بیٹھے گا ہمیں کیا پتا، ہم کس سے منظوری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ شدید احتجاج کے بعد RTA ایکٹ میں 2012 میں ترمیم کی گئی، امینڈمنٹ کیا گیا، اور پارلیمنٹ میں میجورٹی کے ساتھ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں سرکار نے یہ کہا کہ اس ایکٹ سے مدارس اسلامیہ اور گروکل کو مستثنا کر دیا گیا۔ اب RTA ایکٹ مدارس اور گروکل پر لاگو نہیں ہوتا، یہ بھارت کے پارلیمنٹ کا امینڈمنٹ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی RTA کی بنیاد پر مدرسوں کو نوٹس دیتا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کی لیگل سیل نے جواب دیا، 24 گھنٹے کے اندر 36 مدرسوں کو جو نوٹس دیے گئے تھے، بیسک شکشا ادھیکاری نے دوسرا نوٹس دیا اور کہا کہ بھائی صاحب ہم نے پہلا نوٹس رد کر دیا ہے چونکہ آپ RTA کے زمرے میں نہیں آتے ہو۔ یہ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو آپ کسی نوٹس سے گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ امینڈمنٹ کیا گیا تو سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا، کہا گیا صاحب پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے آگے جا کر کے چیزوں کو زمین پر اتار دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں لمبی بحث کے بعد 2014 میں برماوتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا 5 ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ 2012 میں بھارت کی پارلیمنٹ نے RTA ایکٹ میں جو ترمیم کر کے مدارس کو اور گروکل کو اس سے مستثنا کیا تھا وہ آئین ہند کے عین مطابق ہے، وہ مخالف نہیں ہے، اور اس کو چنوتی دینے والی یاچکا کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا۔ اب پارلیمنٹ کی بھی مہر لگ گئی، عدالت کی بھی مہر لگ گئی کہ RTA میں مدارس اسلامیہ نہیں آتے۔ اس کو لے کر کے جہاں جہاں ان کو جواب دیا گیا 90% وہ لوگ پیچھے ہٹے اور انہوں نے اپنے نوٹسز کو واپس لیا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، NCPCR کا سوال آیا۔
اطفال بچوں کی خوشحالی کو لے کر کے، استحکام کو لے کر کے جو ادارہ بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ صاحب صبح میں آپ بچوں کو اسکول بھیجیے اور شام میں مدرسوں میں پڑھائیے۔ مظفر نگر میں بھی ہوا، شاملی میں بھی ہوا، لوگ گئے، کہا صبح میں مدرسے نہیں پڑھا سکتے، آپ شام میں پڑھائیے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کی لیگل سیل نے اپنے قائدین کے حکم پر اس سلسلے میں تیاری شروع کی، سبھی نوٹسز کو جمع کیا، ریپرزنٹیشن تیار کیا، 40 سے زیادہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہم نے ریپرزنٹیشن دیا، اور سپریم کورٹ میں جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے حکم پر یہ NCPCR والے نوٹس کو ہم نے چیلنج کیا، اور ڈی وائی چندرچوڑ جی اس وقت بھارت کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، 1.5 منٹ کے اندر اس نے فائل اٹھا کر کے پھینک دی اور کہا کہ صاحب ہم اس پر اسٹے کر دیتے ہیں، یہ تو چوائس کا سوال ہے، بچہ صبح میں اسکول جائے گا یا مدرسہ جائے گا یہ سرکار طے نہیں کرے گی، یہ بچہ یا اس کے ماں باپ طے کریں گے۔ اگر سرکار طے کرے گی تو آپ بتائیے پھر آزادی کس بات ہے؟ NCPCR کو لے کر کے کم سے کم 700 مدارس کو، ایسے مدارس ہیں جو ہماری نالج میں تھے، ان کو نوٹس دیے گئے، اور جمعیت علماء ہند کی اس کاوش کے نتیجے میں ہزاروں مدرسوں کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور وہ اسٹے آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یوپی گورنمنٹ نے باقاعدہ وشیش سچیو نے ایک لیٹر جاری کیا اور یہ کہا چونکہ جمعیت علماء ہند اور NCPCR والا کیس سپریم کورٹ میں بیچارہ دین ہے، اس لیے منظوری اور نامنظوری کی بنیاد پر کسی مدرسے کو نوٹس نہیں بھیج سکتے۔ ہم نے اپنے تمام پچھلے نوٹسوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ وہ بنیادی کردار تھا جس نے ہزاروں مدارس کو تحفظ فراہم کیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے، ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے بستی شراوستی مہاراج گنج میں، بہرائچ میں دوبارہ پھر وہ سلسلہ شروع ہوا۔ ہم لوگ گئے، صدر محترم کے حکم پر الہ آباد ہائی کورٹ گئی جمعیت علماء اتر پردیش، اور ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے تینوں باتیں رکھی کہ صاحب RTE میں ہم آتے نہیں، NCPCR والا معاملہ اسٹے ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ یوپی گورنمنٹ کا لیٹر ہے، اس کے بعد بھی مانیتا پراپت نہیں ہے، اس بنیاد پر مدرسوں کو سیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ بھارت کے آئین نے ہمیں کسی ادارے سے منظوری کے لیے پابند نہیں کیا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعیت علماء اتر پردیش کی پٹیشن پر 2 مدرسوں کو اب تک راحت دے دی ہے، جس میں ایک مہاراج گنج کا مدرسہ ہے، ایک حمیر پور کا مدرسہ ہے، اور ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ آپ مانیتا اور غیر مانیتا پراپت ہونے کی بنیاد پر کسی مدرسے کو سیل نہیں کر سکتے۔ مہاراج گنج کا مدرسہ بھی کھل گیا ہے، حمیر پور کا مدرسہ بھی کھل گیا ہے، اور جمعیت علماء اتر پردیش ان علاقے کے دیگر مدارس کے لیے بھی قانونی لڑائی الہ آباد ہائی کورٹ میں لڑ رہی ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ وہ مدارس بھی کھلیں گے اور دوبارہ وہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم شروع ہو۔ اور مدارس کے حوالے سے آخری بات، یہ وہ دستاویز ہے جو آپ یوپی جمعیت کے آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ RTE ایکٹ کے بارے میں ایک مکمل ڈاکومنٹری لے سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججمنٹ اور اسٹے آرڈر کے پیپرز بھی لے سکتے ہیں، آپ یوپی گورنمنٹ کا لیٹر بھی لے سکتے ہیں، اور اس کی فائل بنا کر کے اگر آپ اپنے ہاں رکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اور آخری بات مدارس کے حوالے سے، ایک ایکٹ بنا تھا 2015 میں، JJ ایکٹ، اس ایکٹ کے حوالے سے حمیر پور میں نوٹس دیا مدرسے کو اور کہا کہ صاحب 18 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ دارالاقامہ میں نہیں رکھ سکتے بغیر سرکار کی منظوری کے۔ یہ ایکٹ ہے، 2015 کا بنا ہوا ایکٹ ہے، لیکن یہ مدرسوں پر لاگو ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ہیں انہوں نے گھما پھرا کر کے مدرسے کو بھی اس میں ڈال دیا۔
تو ہمارے لائرز نے کہا کہ صاحب یہ کوئی یتیم خانے نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے جو آپ بنا دیتے ہو سرکاری طور پر رین بسیرے نہیں ہے، یہاں مدرسے میں اگر کوئی بچہ آ رہا ہے تو وہ اپنے والدین کے اختیار اور اجازت کے ساتھ میں آ رہا ہے، وہ قانون چونکہ پیرنٹس بھیج رہے ہیں اس لیے مدارس پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہم نے حمیرپور کے مدرسے کے لیے ایک پیپر تیار کیا، ان کے فارم کے نیچے یہ لائن بڑھوائی کہ بھائی والد یا کوئی بھی بڑا اپنی مرضی سے دارالاقامہ میں بچے کو چھوڑ رہا ہے، یہ لائن بڑھا کر کے ان کے دستخط لے لیے اور وہ دستخط ہم نے کورٹ میں جمع کر دیے، کہا یہ دستخط بتاتا ہے کہ جے جے ایکٹ مدرسے کے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کے ہاں بھی جو نیا سال شروع ہو تو فارم میں ایک لائن بڑھا لینی چاہیے کہ بھائی والد یا کوئی بھی بڑا یہ لکھ کر کے جائے کہ بھائی میں اپنی مرضی اور اپنی رضامندی سے اپنے بچے کو مدرسے کے دارالاقامہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی احتجاج یا آپتی نہیں ہے۔ یہ لائن بڑھ جائے گی تو جو جے جے ایکٹ 2015 کی کوئی بھی دفعہ مدارس اسلامیہ پر لاگو نہیں ہوگی۔